یہ UNO کا تصور ہے نا کہ بمبے، بہار، یوپی، کلکتہ، حیدرآباد کے مسلمانوں پہ اور گجرات، احمد آباد اور بنگال اور کشمیر اور جموں کے مسلمانوں پہ ہندو جتنا مرضی ظلم کرے، نہیں بولتا کوئی سیاستدان، نہیں بولتا کوئی حکمران، نہیں بولتا کوئی فوجی ڈکٹیٹر. ان کی گولیاں چلتی ہیں تو لال مسجد والوں پہ. آرمی چیف کا بھی بیان آیا، جنگ نہیں چاہتے، جنگ نہیں بہتر ہے، گریز. ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا ماٹو رکھنے والا چیف آف آرمی اسٹاف، جنگ سے گریز. کہاں تھی وہ فوج جب لال مسجد پہ گولیاں برسائی جا رہی تھی، جب لال مسجد پہ توپوں کے دہانے کھل گئے، جب جامعہ حفصہ پہ فاسفورس پھینکی گئی؟ کہاں تھی وہ فوج؟ اس وقت کوئی ڈر نہیں تھا، اس وقت کوئی خوف نہیں تھا. آج ڈر ہے سردیوں کا، آج خوف ہے ہندوستان کے فوجی پلیتوں کا. اور رب کا ڈر نہیں تھا کہ ایک بچی کا بھی خون بہایا گیا تو قیامت کے دن جواب کیا دیں گے. ہم پہ جو اللہ کی عذاب آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ، اس ملک کے اندر کتنے 100 بچیوں کو شہید کر دیا گیا، اس ملک کے اندر کتنی اسلام آباد کی مسجدوں کو گرا دیا گیا مرزائیوں کو خوش کرنے کے لیے، قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے. مجرم ہے یہ حکمران. UNO وطن کا تصور دیتا ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ اس کا بھارت ہے، یہ اس کا امریکہ ہے، اپنی اپنی حدود ہے. UNO کہے گا افغانستان کے اوپر بمباری ہوگی تو پاکستان اپنے اڈے پیش کر دے گا، یہ ہم تو مجبور ہیں جی، مسئلہ کیا ہے؟ UNO کہے گا عراق کے اندر فوج بھیجنی ہے، مسلمان ملک بھیج دیں گے، ہم جی مجبور ہیں. اور میرے محترم دوستو، افغانستان کے اندر امریکہ کی چھتری کے نیچے ہندوستان کی فوج بھی ہے نا، فرانس کی فوج بھی ہے، برطانیہ کی فوج بھی ہے، مختلف ملکوں کی فوجیں بھی ہیں. اور وہاں امریکہ کی چھتری کے نیچے دبئی والے خنزیروں کی بھی فوج ہے. دبئی والے رب کے باغی کہتے ہیں ہم نے سینمے بھی بنا دیے، ہم نے مسجدیں بھی بنا دی، جس کا دل چاہے سینمے میں جائے، جس کا دل چاہے مسجد میں جائے. رب بنے ہوئے ہیں، خدا بنے بیٹھے ہیں. اللہ کے یہ باغی امریکہ کے ہمدرد ہیں. اللہ کی قسم روئے زمین پہ سب سے بڑے غدار عرب حکمران ہیں جنہوں نے فلسطین کی سرزمین کو بیچا ہے. فلسطین مجرم حکمران، سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر امریکہ کا فوجی قطر کے اندر ہے. اور سعودی عرب مکہ کے بالکل اوپر پہاڑوں کے ساتھ طائف کا علاقہ ہے، وہاں امریکہ کا بیس ہے. ریاض کے اندر ہے، اور بھائیو ابہا کے اندر ہے، اور دمام کے اندر ہے، خبر کے اندر ہے، ہاں حفر الباطن کے اندر ہے، کہاں خفجی کے اندر ہے. سعودی عرب والوں نے کتنے اڈے امریکہ کو دیے، قطر والے، اردن والے. سفارتی تعلقات قائم اسرائیل سے، یہودیوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو موجودہ فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، پتہ ہے کس کی سازش ہے؟ مصر کے حسنی مبارک کی سازش کھیلی گئی ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مروانے والے بھی مسلمان، کٹوانے والے بھی مسلمان. ورنہ اسرائیل کی جرت کیسے ہو کہ چاروں طرف عرب، اردن، سعودی عرب اور مصر اور شام، چاروں طرف مسلمانوں کے ملک، درمیان میں چھوٹا سا اسرائیل، 60 لاکھ اس کی آبادی ہے، اور روز مسلمانوں کو مارے، اور اس کے میرے محترم بھائیوں اس کی گاڑیاں مسلمانوں کی بلڈنگیں گرائیں، اور مسلمانوں کی اقصیٰ کی توہین کی کوشش کریں. کہاں ہے مسلمان؟ کب سے شیر ہو گئے ہیں اسرائیلی یہودی؟ وہ بنو کینوکا، بنو نذیر، وہ بنو قریظہ والے یہودی کہ مسلمانوں نے مار کے ان کو مدینے سے نکال دیا تھا. اور عمر ابن خطاب نے کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں اس جزیرۃ العرب میں کسی یہودی کو نہیں رہنے دوں گا. کیوں؟ میرے نبی کا فرمان ہے اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، عرب کے علاقے سے یہودیوں کو نکال دو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. پتہ نہیں آج سعودی عرب کے حکمران اور مولوی کہاں سوئے ہوئے ہیں. فلسطین یہودی کون ہے؟ پڑھو سورۃ المائدہ آیت نمبر 82.
لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہا تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ پڑھو سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم، جو یہودیوں عیسائیوں سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ پڑھو سورۃ آل عمران آیت نمبر 118، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ابھی کچھ بغض ان کا باہر آیا ہے، باقی تو سینے میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ پڑھو سورۃ البقرہ آیت نمبر 120، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا نصير، یہ یہودی عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور قبر کے پجاوروں اور قبر کے مجاوروں اور پجاریوں اور حکمرانوں، اسلام آباد کے وارثوں، یہ یہودی یہ عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، پولیس ہو فوج ہو ایجنسیاں یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیوں؟ وہ تم سے تمہارا دین چھیننا چاہتے ہیں۔ کہا جو ان کی پیروی کرے گا اس کا رب کبھی مددگار نہیں ہوگا، رب اس کا کبھی حمایتی نہیں ہوگا۔ آج اقصی ہمیں رلا رہی ہے، آج فلسطین کی سرزمین کھلی آنکھوں سے دیکھو، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ صرف 3-4 دنوں میں کیا ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے، حوصلہ کمال کا رب نے فلسطینیوں کو دیا ہے۔